بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم غزوہ احزاب کے حاکے کو بیان کر چکے ہیں، جو سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ غزوہ احزاب کے اسباب، اس کے واقعات، اس کے نتائج پر اجمالاً تبصرہ کیا گیا ہے۔ اب سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع کے تمرین یعنی مشقوں کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع کی تمرین میں اور مشق میں 3 سوالات ہیں۔ پہلے سوال میں یہ بتایا گیا ہے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت مدد کیسے حاصل ہوئی۔ دوسرے سوال میں غزوہ احزاب کے دوران جو مسلمانوں پر آزمائش کی مشکل گھڑیاں کی، سخت وقت آیا تھا، اس وقت اہل ایمان کا کیا طرز عمل تھا اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ اور تیسرے سوال میں یہ ہے کہ ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والی یعنی سورہ احزاب کے دوسرے رکوع میں جو آیات ہیں ان میں منافقین، المعوقین جن سے منافقین ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایت فرمائی ہے۔ تو ان 3 سوالاتوں کے جوابات جو ہیں وہ مختصر انداز میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو یعنی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت وہ کیسے حاصل ہوئی۔ اس سوال کے جواب میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید کی صورتیں، کن کن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد کی ہے۔ تو نمبر 1 ہے تیز ہوا کا طوفان، اور دوسری فرشتوں کے لشکر کا نزول۔ ان 2 عنوان پر انشاءاللہ مختصر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان بھیجا، تیز ہوا، جس کی وجہ سے کفار حواس باختہ ہو گئے۔ ان کے گھوڑے اور سواریاں جو تھے انہوں نے اپنے رسیاں توڑوا کر بھاگ نکلے۔ ان کے جو ہانڈیاں تھی اور جو دیگچی کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ الٹ ہو گیا اور چولہے بجھ گئے۔ اس وجہ سے، اس طوفان کی وجہ سے کفار کو شکست ہو گیا اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی، اور ان کے جو خیمے تھے، ان کی رسیاں، ان کے تنابیں وہ ٹوٹ گئی، تو ان کو وہاں ٹھہرنا وہ مشکل رہا۔ لہٰذا سخت ہوا اور طوفان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور تائید فرمائی اور کفار کے حوصلے پست کیے۔ اس وجہ سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسرے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورت ہے وہ فرشتوں کی فوج کا نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، وہ فرشتے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالتے رہے۔ وہ فرشتے بھی یہ آواز دے رہے تھے کہ واپس جاؤ، واپس جاؤ، جس طرح کفار ایک دوسرے کو آواز دے رہے تھے کہ واپس جاؤ، واپس جاؤ، کیونکہ کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا اور وہ جو ان کے جو ہانڈیاں تھی وہ بھی الٹ گئی، تو کھانا پکانے کا بھی انتظام نہ رہا، وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ تو جس طرح وہ ایک دوسرے کو آواز دے رہے تھے، اس طرح فرشتے بھی انسانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور وہ بھی آواز دے رہے تھے کہ واپس جاؤ۔ فرشتوں کا عام طور جو لشکر اس موقع پر یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر وہ لشکر جو آیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ نظر نہ آنے والے لشکر فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے امداد کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور پھر وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ کر سکے۔ وہ کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور واپس جانے کا سوچ ان کو آنے لگا۔ دوسرے سوال میں جو ہے آزمائش کی گھڑیوں میں، سخت گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا رہا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، جیسا کہ آیات میں رکوع کی تفسیر اور تشریح میں جو ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ آزمائش کے ایک سخت گھڑی میں مسلمانوں کے حوصلے کو پست کر رہے تھے۔ وہ مسلمان سے کہتے تھے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھو اور جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نہ آؤ، کیونکہ مدینہ پر 12,000 کا جو بڑا لشکر وہ چڑھ آیا ہے
تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم تو تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں. وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جن سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، اور وہ یہ باتیں بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ یہ جو علاقے ہیں یہ فتح ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مدد و نصرت مرفوع مروائیں گے، وہ وعدے کہاں چلے گئے؟ وہ وعدے تو ابھی تک پورے نہیں ہوئے. وہ محض ایک جھوٹ اور فریب تھا. یہ باتیں انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان کی وضاحت کی فرمائی ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. یہ ان کی جو باتیں آپس میں ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کیا کہ منافقین یہ باتیں کر رہے تھے. ان کا طرز عمل یہ رہا. مسلمانوں سے یہ بھی کہتے کہ تم اتنی بڑی فوج کی مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے گھروں میں بیٹھو. اگر تم بچنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس آؤ، اپنے گھروں میں بیٹھو، ان کے مقابلے کے لیے نہ آؤ. اور ان کے علاوہ منافقین یہ بہانہ بھی کر رہے تھے، بہانہ کہ ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، لہٰذا ہم گھروں کو جاتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا. ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو صرف بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بھاگنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، تو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری حقیقت بیان فرما کر واضح کیا کہ ان کا یہ طرز عمل محض ایک جھوٹ اور فریب ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے نہ گھر غیر محفوظ ہے اور نہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پوری نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے بھی پورے فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ضرور فتح فرمائیں گے. اور یہ جو جھوٹ کی بہانے بنائے ہیں ان کا یہ جھوٹ بھی اللہ تعالیٰ ضرور واضح فرمائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تیسرے سوال میں یہ بات ہے کہ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والی المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. تو یہاں جو ہم نے لکھا ہے جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے بارے میں ہدایات. نمبر 1 ہے المعوقین کا مصداق اور ان کا طرز عمل. معوقین سے کون لوگ مراد ہیں اور ان لوگوں کا طرز عمل کیا تھا. جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان سے مراد معوقین سے مراد منافقین ہے، اور منافقین کا طرز عمل کیا رہا. تو دوسرے سوال کے جواب میں ان کے طرز عمل پر ہم نے تبصرہ کیا کہ منافقین وہ جھوٹ کے بہانے بنا رہے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. ان کا یہ طرز عمل رہا. اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، وہ جھوٹ ہے، وہ سچے وعدے نہیں ہے. یہ ان کا طرز عمل. تو معوقین سے مراد منافقین ہے جو صرف دکھاوے اور ریاکاری کے لیے میدان جنگ میں آتے ہیں، ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہوتا. دوسرا ان کا یہ طرز عمل یہ بھی تھا کہ وہ مسلمانوں سے کہتے، جیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں نے کہا کہ مسلمانوں سے کہتے کہ ہمارے ساتھ گھروں میں بیٹھ جاؤ اور جہاد کے لیے نہ ہو اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو. جیسے کہ رکوع کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ کہتے تھے کہ فرجعوا، یعنی واپس چلے جاؤ، یا اپنے دین کو چھوڑ کر کفر میں واپس چلے جاؤ، اور یا گھروں کو واپس چلے جاؤ. یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے مدینہ والوں تمہارے لیے آج کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے. یا تو اسلام کو چھوڑ کر اپنے کفر کی طرف واپس چلے جاؤ تو بچ جاؤ گے، اور یا میدان جہاد کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ تو تم بچ جاؤ گے. یہ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ان کا ایک سازش اور بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طرز عمل کو ان آیات میں واضح فرمایا کہ وہ مسلمان کے حق میں بخل کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو ہمدردی کا رویہ ہے وہ نہیں اختیار کرتے، بلکہ ان کے ساتھ اس میں بخل کرتے ہیں. لیکن جب مال غنیمت کا وقت آتا ہے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے تو اس وقت پھر وہ حریص بن جاتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے. اپنی بہادری دکھاتے ہیں کہ جہاد میں ہم سب سے زیادہ حصہ ہمارا ہے، ہم نے دشمنوں کو بگایا ہے، ان کو شکست دیا ہے، لہٰذا یہ مال غنیمت ہمارا حق ہے. تو اس وقت ان کا یہ طرز ہوتا ہے. مسلمانوں کے حق میں تو وہ بخیل ہوتے ہیں، لیکن مال کے حاصل کرنے کے حق میں پھر وہ حریص ہوتے ہیں، زیادہ حرص رکھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا آیات میں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ یہ منافقین جو ہے یہ مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع و برباد کیا ہے، بیکار کیا ہے، کیونکہ وہ جو زبان سے باتیں کرتے ہیں اور عمل سے جو ان کا رویہ اور طرز عمل ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، منافق ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اللہ اور رسول کے لیے انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، بلکہ صرف اپنی دنیاوی مقاصد، دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد فرمایا، اور ان کا جو طرز عمل ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ 3 سوالات تھے اس تمرین اور مشق میں، تینوں سوالات کے مختصر جوابات میں نے بیان فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ 30 رکوع کا ترجمہ اور تفسیر سنائیں گے۔